میں کچھ تھوڑا بہت ہسٹری دیکھنا چاہ رہا تھا پاکستان اور یوکرین کے ریلیشنز کی، تو میں نے یوکرین کی جو فارن افیئرس کی منسٹری ہے اس کی ویب سائٹ کھول لی اور وہ پورا پاکستان اور یوکرین کا جو ریلیشنز رہ چکے ہیں وہاں پہ ایک بڑی انہوں نے عجیب و غریب بات کی ہوئی ہے یوکرین کی وار سے ریلیٹڈ کہ پاکستان نے دکھائی ہے پازیٹیو نیوٹرلٹی، تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹرم انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ ایک پوائنٹ تھا جب پاکستان جو ہے وہ یوکرین سے سب سے زیادہ آرمز خریدتا تھا، اٹ واز اسینشلی دیئر لارجسٹ آرمز کسٹمر۔ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز ٹریجڈیز کو اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے یوز کرتی ہیں۔ شاید ان میں سے اس بچے کی ڈیتھ اس طریقے سے نہیں ہوتی تو شاید کسی کو اس ٹکٹ ہولڈر کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کینیڈا میں موجود خالصتان موومنٹ کے ایک لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کا قتل، پاکستان کا یوکرین کو ویپن سپلائی کرنے کی جو ایلیگیشن سامنے آ رہی ہیں، اور تیسرے ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے لیڈر عباد فاروق کے بیٹے 7 سالہ عمار کی وفات۔ سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں عائشہ علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اینڈ عائشہ فاروق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب جیسے کہ میں نے منشن کیا، ہماری پہلی سٹوری کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ کافی حد تک انہیں ایک ہٹ پہنچی ہے، اور یہ شروع تب ہوا جب آج سے چند دن پہلے ہی جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پوری دنیا کو ایک طرح سے شاک ہی کر دیا جب انہوں نے اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر خطاب کیا اور انہوں نے ڈائریکٹلی انڈیا کی انوالومنٹ کا بتایا ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پچھلی ہی ایپیسوڈ ڈائریکٹریٹ نیوز کی ہم نے یہ سب ڈسکس کیا تھا کہ صرف کینیڈا میں نہیں، پاکستان کے اندر بھی، افغانستان کے اندر بھی ایک اس قسم کی ہٹ جاب ہوئی تھی، تو ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد سے پوری دنیا میں آرٹیکلز لکھے جانا شروع ہو گئے کہ اب اس کے ریپریکشنز کیا ہوں گے۔ انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ اور اس کے اندر ایک اور جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو تھے انہوں نے اپنے جو خطاب تھا پارلیمنٹ سے اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ میں نے G20 کے اجلاس میں پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ خود بھی ڈسکس کیا تھا، اور یہی چیز ہمیں سملر ملتی ہے جو انڈیا کا ریبٹل آیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے اس میٹنگ کی کیا ذکر کیا تھا کہ اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس سب میں آئی تھنک جو ایک بہت انٹرسٹنگ وہ رہا ہے، وہ جو ایک بہت انٹرسٹنگ ریئیکشن دیکھنے میں آیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھا کہ اب فل آن جو ہے، بیکاز کینیڈا نے جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک سورٹ آف اعلان جنگ سا کر دیا تھا انڈیا کے خلاف، تو اس پہ جو ہے پھر اوبیسلی جو پورا آپ کا انڈین سوشل میڈیا نیکسس ہے جو مودی بھکت آپ کے، وہ سارے جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے، اینڈ دے ور بیشنگ کینیڈینز، اور کینیڈینز اتنے شاک ہوئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے کیا ہو اینڈ پاکستان واز جسٹ اسٹینڈنگ دیئر کہ دس ہیپنس ٹو اس آل دا ٹائم، بھائی تم لوگ کیا، یو مسٹ بی نیو ہیئر۔ تو خیر دیٹ واز انٹرسٹنگ ٹو واچ۔ اور اسی کے ساتھ جو ہم نے پھر بیک اینڈ فورتھ دیکھا کہ کینیڈا نے ایکسپیل کر دیا ایک انڈین ڈپلومیٹ جنہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ را کے ایک چیف تھے وہاں کینیڈا کے اندر، انہیں ایکسپیل کر دیا۔ پھر انڈیا نے اسی کو پھر واپسی میں کینیڈا کے ایک ڈپلومیٹ کو نکال دیا یہ کہہ کے کہ وہ اسٹیشن ہیڈ تھے کینیڈین انٹیلیجنس کے۔ پھر کینیڈا نے اپنی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی کینیڈین سٹیزنس کے لیے کہ وہ احتیاط کریں انڈیا جانے کے لیے۔ اچھا، از دیٹ ٹرو؟ ویسے میں نے پڑھا کہ وہ بہت ٹائم سے انہوں نے یہ ایڈوائزری ایشو کی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹائم سے کی ہو، مجھے انڈیا نے اب کی ہے اپنی، لیکن ہاں انڈیا نے ریسیپروکیٹ اب کی ہے، جو کہ تھوڑا سا آئرونک ہے۔ آئی مین کم آن انڈیا، ان کی جو ایمبیسی میں لوگ کام کر رہے ہیں، کینیڈین ایمبیسی میں جو انڈیا میں کام کرے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ احتیاط کریں باہر نکلنے میں اور وغیرہ، اور پھر جو کافی انڈین اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کینیڈا میں موجود ہے، تو پھر انڈیا نے ٹریول ایڈوائزری کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ احتیاط کریں۔ سو وہ ایک بیک اینڈ فورتھ آپ کو دونوں کنٹریز کا دکھ رہا ہے۔ اچھا، اسی میں اب سارے ڈپلومیٹک مسئلے میں ایک چیز جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی وہ اس شخص ہے جس کا ایکچولی میں قتل ہوا تھا، ہردیپ سنگھ نجر کا۔ تو عائشہ تھوڑا بتائے گا کہ یہ تھے کون، ان کا کیا انوالومنٹ تھی، کن چیزوں میں یہ، کیونکہ آئی تھنک 2020 میں انہیں ایز اے ٹیررسٹ بھی ڈیزگنیٹ کر دیا تھا انڈیا نے، تو یہ کیا اسٹوری ہے ساری؟ سو ہردیپ سنگھ نجر جو ہیں وہ انڈین پنجاب جلندھر سے ان کا تعلق ہے، وہاں ایک گاؤں ہے سنگھ پور، ان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بیسکلی خالصتان موومنٹ جو ہے جو کافی سالوں سے چل رہی ہے اس کی جو ٹائیگر فورس ہے اس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان میں یہ آپریشن، نیٹ ورکنگ، ٹریننگ اس سب کو پرووائڈ کرتے تھے جو خالصتان موومنٹ میں تھے، اور ان کو 2020 میں انڈیا نے ایک ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کیا تھا، ان کے باؤنٹی تھی 10 لاکھ روپے کی ان کے اوپر، لیکن یہ 97 میں ہی کینیڈا موو کر گئے تھے، اور اس کے بعد یہ آج تک
کبھی بھی جو ہیں وہ انڈیا واپس نہیں گئے، اور ان کے صرف پیرنٹس تھے، وہ کووڈ سے پہلے جو تھے وہ ٹریول کیے تھے اپنے جو گاؤں ہیں وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ خود جو ہیں کبھی انڈیا نہیں گئے 97 سے. سو اب تقریباً ان کو 25-26 سال ہو چکے تھے انڈیا نہ گئے ہوئے، لیکن یہ خالصتان موومنٹ کی ٹائیگر فورس کا حصہ تھے اور ان کے اوپر کافی زیادہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. اور 18 جون 2023 کو برٹش کولمبیا میں یہ موجود تھے، یہ وہاں پہ ایز اے پلمبر کام کرتے ہیں اور یہ کافی عرصے سے ہی کینیڈا میں کام کریں. تو وہاں پہ گرودوارے میں یہ اپنی عبادت کر رہے تھے، اور وہاں پہ جو وہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے برٹش کولمبیا کی، وہ ان کو کافی بڑا اپنا لیڈر مانتی ہے. اور یہ لوگ وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، اپنی جو پرارتھنا ہوتی ہے ان کی، اور اس کے دوران 2 لوگوں نے آ کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں جنہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور ان کا وہیں جو ہے ڈیتھ ہو گئی. ہردیپ سنگھ نجر پہ جو ایک اور الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سکھ ریفرینڈم 2022 میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انہوں نے اس کے بعد ان کی تمام جائیداد اور جتنی بھی زمینیں جلندھر پور میں اس کو ضبط کر لیا تھا، اور وہ ابھی بھی ان کے ہی ایجنسی کے، یا جو کہنا چاہیے انڈین گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، اس کے زیر حراست میں ہے. اور جو لاسٹ ٹائم ان کی ایک پبلکلی یہ دکھے تھے وہ آپ کو آسٹریلیا میں جب سکھ ریفرینڈم کی بات ہو رہی تھی اور ایک موومنٹ تھی، تو اس میں یہ بہت زیادہ حصہ لیتے ہوئے آپ کو دکھ رہے تھے. اور ان کے اوپر 2-3 الزامات ہیں جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں. ان میں ایک سب سے پہلے 2016 میں ایک ہندو پجاری تھا، ان کے اوپر الزام ہے کہ اس ہندو پجاری کی جو مرڈر پلان ہے وہ انہوں نے کہنا چاہیے ماسٹر مائنڈ کیا تھا. ان کے اوپر جو دوسرا الزام ہے کہ 2007 میں ایک انڈیا میں سنیما پہ اٹیک ہوا تھا، اور اس میں کوئی 6 سے 7 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی، اور بیسکلی انہوں نے کہا تھا کہ اس اٹیک کے پیچھے بھی ہردیپ سنگھ نجر ہی ہیں. اور ابھی ان کے اوپر ایک ریسنٹلی یہ بھی تھا کہ ایک اور ٹائیگر فورس کے جو خالصتان موومنٹ کی ٹائیگر فورس کے ہیڈ ہیں جگتارا سنگھ، وہ اس وقت پاکستان میں ہیں، اور ان سے یہ ملنے پاکستان آئے تھے. تو ان سے بھی ان کا ایک رابطہ رہا ہے، اور وہ بھی ایک الیجڈ میٹنگ ہے جس کا انڈین گورنمنٹ کہتی ہے. اور ان کو آئی تھنک انڈین گورنمنٹ نے کینیڈین گورنمنٹ کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمارا ان کو حوالے کر دیا جائے، اور ان کے اوپر یہ سارے الزامات ہیں. لیکن یہ پچھلے 25-26 سال سے برٹش کولمبیا میں رہ رہے تھے، اور پھر ابھی ان کی ہم نے ڈیتھ کی خبر سنی 3 مہینے پہلے. لیکن اس واقعے کو 3 مہینے تک انویسٹیگیشن ہوئی، ابھی تک کوئی اس کے اندر اریسٹ نہیں ہوئے، کوئی اس کے اندر پیش رفت نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ہم نے اچانک سے پھر کینیڈین پی ایم کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی، اور اس کے بعد سے ہم نے کینیڈا انڈیا کی ایک رفت اسٹارٹ ہوتی ہوئی دیکھی. صحیح. اچھا عائشہ، ایک کافی زیادہ بات یہ تو ہو رہی ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کے ریلیشنز پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو کینیڈا اور انڈیا کی ایکچولی میں ریلیشن شپ کیسی رہی ہے، ملٹری کوآپریشن ہو یا اوور آل ڈپلومیٹک ریلیشنز؟ سو ہم اگر بالکل ہسٹری میں جا کے دیکھیں، سو جو اس ٹائم پہ تو سب کانٹیننٹ آف انڈیا ہوتا تھا، یہ والا خطہ، یہاں سے جو ہے وہ کچھ برٹش آرمی کے جو سولجرز تھے who were technically Indians, they went and settled in Canada، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ یعنی وائٹ لوگوں کے ساتھ وہاں کے رہنا شروع کیا. اور اس میں جو ہے وہ تب بھی ٹینشنز ہوتی تھیں اوبویسلی کہ لینڈ کے کنٹرول پہ لڑائیاں ہوتی تھیں. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم اگر فیوچر میں آ جائیں تو جب انڈیا بنا تو جواہر لال نہرو کے ٹائم پہ بھی اچھے ریلیشنس تھے. سو دے اسٹارٹیڈ بلڈنگ کورڈیل ریلیشنس ود کینیڈا. الٹیمیٹلی جب انڈیا نے جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر ویپنس ٹیسٹ کرنا شروع کیے، دیٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ آف کنٹینشن دیٹ اروز بٹوین دا ٹو کنٹریز. اس سے پہلے جس طرح لائک نارمل بائیلیٹرل ٹائز تھیں، تھوڑی بہت یعنی ریکگنیشن وغیرہ مل گئی تھی، سب ہو گیا تھا، پر ٹریڈ اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی. سو آفٹر دیٹ وی سو کہ جب انڈیا پاکستان میں ایک ریس انسو ہوئی کہ نیوکلیئر ویپنس کون پہلے بنائے گا، اور وہ ٹیسٹنگ چل رہی تھی، اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ کینیڈا ٹوک اے ویری اسٹرانگ اسٹانس اینڈ اٹ سیڈ کہ جو بھی پارٹی جو نیوکلیئر پاور کو وہ نہیں کرے گی. NPT اس ٹائم پہ ہم نے نہیں سائن کی ہوئی تھی، ہم نے بھی نہیں کی ہوئی تھی، انڈیا نے بھی نہیں کی ہوئی تھی، اور NPT کو نہیں سائن کریں گے ہم ان سے ریلیشنس نہیں رکھیں گے. تو اس ٹائم پہ جو ہے دیٹ واز کوائٹ فرینکلی اے اسٹینڈ اسٹل مومنٹ. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ 80s میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انڈینس جو ہیں وہ دے اسٹارٹیڈ موونگ ٹو
کینیڈا ہاں 70s 80s میں وی سو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں تھے اسٹارٹیڈ موونگ آؤٹ آف دی ریجن اینڈ اے لاٹ آف انڈینس وینٹ اینڈ سیٹلڈ in Canada. So during Indira Gandhi's time, the Khalistan movement started becoming more and more militarized, اور یہ یعنی الزام لگنا شروع ہو گئے کہ they are amassing weapons inside the Golden Temple, جس پہ جو ہے وہ پھر ایک بہت انفیمس آپریشن بلو اسٹار ہے جو کہ کیری آؤٹ کیا گیا، جس میں بہت سارے جو سکھ ملیٹنٹس تھے، کچھ جسٹ سکھ سویلینس سے آپ کہہ لیں، وہ مارے گئے اس میں. اور اس کے ریئیکشن میں جو ہے پھر ایک اور بامبنگ ہوئی، وچ از ٹیکنیکلی اے بامبنگ، ایئر انڈیا 182 کی. تو اس بامبنگ میں بھی یہی خالستانی لیڈرز انوالو تھے جو کہ کینیڈا میں بیس تھے، رائٹ. اینڈ دے ٹک دس انیشیٹو کہ جو فلائٹ 182 تھی ایئر انڈیا کی، it was traveling from Montreal to London to Delhi to Bombay, and they were saying کہ انہوں نے ہمارا اتنا نقصان کروایا ہے. تو اس کے ریئیکشن میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ a lot of things happened. One was Indira Gandhi's assassination. The second was this کہ یعنی they were planning آپ کہہ لیں خالستان کا 9/11 کہ انہوں نے 2-3 پلینس کو جو ہے وہ بامب کرنے کا پلان کیا تھا. اس میں سے 182 واز ون دیٹ واز سکسیزفل، اس کے علاوہ باقی اتنے سکسیزفل نہیں رہ چکے تھے. سو دیٹ واز ون پوائنٹ جہاں پہ تھوڑی سی کنٹینشن ہوئی تھی، اور وہی کہ اٹ واز اے ویری ڈارک پوائنٹ ان کینیڈاز ہسٹری. واٹ سرپرائزز می ناؤ از کہ ڈسپائٹ دیٹ ہسٹری اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوور ٹائم، اسپیشلی جب سے ٹروڈو صاحب پاور میں آئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پہلے انڈیا کے ساتھ بھی بہت کورڈیل ریلیشنس کی. ہمیں یاد ہے کہ وہ انڈیا کا ٹور کرنے آئے تھے، ان کی بھنگڑا ویڈیوز آر ویری فیمس. سو ان کی پوجا وغیرہ کرتے ہوئے، دیوالیوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے، ہر دیوالی پہ میسیجز دینا. سو 2011 آنورڈس جو ہے وی سی کہ بہت ٹریڈ میں اضافہ ہوا. کوئی میرے خیال سے بلینز میں ٹریڈ ان کی چلی گئی کینیڈا اور انڈیا کی. اینڈ اٹ واز اوبویسلی اوور ٹائم، تھوڑا تھوڑا کر کے، آل آف اے سڈن نہیں، بٹ کافی ایگریمنٹس آگے پیچھے سائن ہوئی جن کی وجہ سے جو ہے وہ آل دس واز میڈ پاسبل. اس کے بعد جو ہے وین مودی کیم ان ٹو پاور وی سو کہ جسٹن ٹروڈو جیسے شخص کینیڈا میں ہوتے ہیں اور مودی جیسا لیڈر جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، دے آر ہگنگ اینڈ دے لائک ویری گریٹ فرینڈز. اور اس کی یعنی اس سب کے باوجود آف دا ہسٹری آئی تھنک کہ ٹروڈو واز اسٹل ویری اوپن ٹو گیونگ آل، یعنی کسی بھی کمیونٹی کو لیبل کرنے سے یا اس سے بہت باز آ چکے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وی سی دس رائز آف خالستان اگین، جہاں پہ ریفرینڈمس ہو رہے ہیں، آپریشنس ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ امرت پال سنگھ واز آن دا رن، ان کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ جو پاکستان اور کینیڈا جیسی جگہوں پہ سے ایک ایکٹیوسٹ کو ٹارگیٹ کیا جانا. سو دس ہیز اگین بیکم اے بون آف کنٹینشن بٹوین دیم، اور اس کی وجہ سے ٹریڈ ٹاکس بھی امپیکٹ ہو رہی ہیں. کینیڈا نے اپنی سائڈ سے کوشش کی ہے کہ یو ایس، یو کے اور آسٹریلیا جو ہیں وہ تینوں اپنی جو بھی ریلیشنز ہیں ود انڈیا ان کو تھوڑا سا پاز پہ رکھیں. کینیڈا از ٹرائنگ ٹو گیٹ نیٹو ٹو سپورٹ اٹ، پر فی الحال کینیڈا ہیز ناٹ بین ایبل ٹو سیکیور دیٹ سپورٹ. اور نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی ان کے اسٹینس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں گنجائش سی پیدا ہو رہی ہے کہ دے مائٹ. آئی تھنک کہ اس میں ایک بڑی جو ایک پولیٹیکل آپ سوسائڈ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ایک عنصر نظر آتا ہے انڈیا کے اندر، کینیڈا کے اندر انڈین جو ان کا ڈائسپورا ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو الیکشنز کے اگر آپ پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ ایک گورنمنٹ کو میک اور بریک کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. تو ایسے میں ان کا جسٹن ٹروڈو صاحب کا یہ اسٹینس لینا تھوڑا سا آپ پولیٹیکلی یا وائز کہیں. اچھا، آئی تھنک کہ ٹروڈو نے نا ایک بہت، اگر ہم کینیڈین پالیٹکس کو مد نظر رکھ کے بولیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹروڈو نے بس ایک ڈو اور ڈائی کی ہے. ٹھیک ہے، ہی نوز دس از ون وے مشن، نہیں تھی اسے، اس کو تھی. he knows he's not getting re-elected. ہاں یہ ہے، he knows he's not getting re-elected, so he's like what have I got to lose.
کر لیتے ہیں پنگا, کیا پتہ خالستانیوں کا ہی سپورٹ مل جائے. اچھا, اس میں اب جو جس طرح آپ نے مینشن کی کہ کینیڈا چاہ رہا ہے کہ آسٹریلیا سے, یو کے اور یو ایس سے کچھ اسٹیٹمنٹ آ سکے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 5 آئیز, اور اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر سنا ہوا ہے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی کرکٹ کھیلنے کے لیے اور پھر وہ چلے گئے تھے, وہ 5 آئیز کا پھر ہم نے بڑا نام سنا تھا کہ وہاں سے انفارمیشن یا انٹیلیجنس شیئرنگ تھی. تو اس کا بڑا رول ہے اس کے اندر کہ کینیڈا جو ہے وہ 5 آئیز کے جتنے بھی ممالک ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ کانٹیکٹ میں لے کر آ رہا ہے, اور انہیں سسٹم یہ سارے جو میٹر ہے اس کے اوپر سیم پیج پہ وہ لانا چاہ رہے ہیں, اور انٹل گیدرنگ تو ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے. اب اس میں 2 نیریٹیوز ہیں. ایک تو یہ واشنگٹن پوسٹ پہ اس کا آئی تھنک 1-2 دن پہلے ہی ایک آرٹیکل سبمٹ ہوا تھا جس میں یہ ایلیگیشن لگائی گئی ہے کہ کینیڈا کو تو پہلے سے پتا تھا کہ انڈین انوالومنٹ ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا G20 سے پہلے. تو کینیڈا نے G20 سے پہلے ہی ریچ آؤٹ کیا تھا واشنگٹن کو کہ اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی جائے, اور واشنگٹن نے کہا تھا کہ نہیں, نو تھینکس. اس پہ ویسے یہ تو واشنگٹن پوسٹ کے اندر آ گیا, لیکن اس پہ ریبٹل دیا جو امریکہ کی وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اسپوکس پرسن ہے ایڈریان واٹسن. انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم سپورٹ کرتے ہیں اس ساری انویسٹیگیشن کو, پرپیٹریٹرز کو قانون کے دائرے میں لے کر آیا جائے, اور ہم انٹل گیدرنگ جو کہ آئی تھنک اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کے اندر بھی ہیلپ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا کا بھی, یو کے بھی سملر اسٹیٹمنٹس ان کے فارن آفس کی طرف سے آئے ہیں. تو اب یہ تو خیر وہ ایسی پوزیشن میں آ چکی ہے گلوبل کمیونٹی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو اسٹیٹمنٹ دینی ہوگی, کیونکہ کل کو اگر انڈیا آپ کے سوائل کے اوپر آپ کے کسی سٹیزن کو مار دیتا ہے تو پھر آپ ایک پریسیڈنٹ ایک غلط سیٹ نہ کر دیں, تو انہیں اسٹیٹمنٹ تو جاری کرنی پڑے گی. ہاں, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک آگے جا کے کوئی جارحانہ اپروچ رکھتے ہیں, یا وہی جس طرح امریکہ یوزلی اپنے الائز کے ساتھ کرتا ہے کہ ایک بڑی ایک لمیٹڈ قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور بس. بالکل, بلکہ ایک اور پوائنٹ جو میں ایڈ کرنا بھول گئی کہ ایئر انڈیا 182 کے بعد ہی جو ہے وہ بہت کاؤنٹر ٹیرر ایفرٹس جو ہیں وہ انڈیا اور کینیڈا کے بیچ میں کوآپریشن ہم نے بڑھتی ہوئی دیکھی, کیونکہ دس واز کنورجنگ انٹرسٹ فار بوتھ آف دیم. اس کے بعد جو ہے وہ آئی گیس فراز نے جو بتایا وہی. اور پلس آپ کی انڈیا کو کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دینا کسی بھی کنٹری کے لیے تھوڑا سا آپ کو ان کی اکنامک سچویشن بھی دیکھنی پڑتی ہے. اور وین اٹ کمز ٹو کینیڈا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ بہت زیادہ انڈین ڈائسپورا موجود ہے, اور کینیڈا کی جو امیگریشن رولز ہیں یا جو کینیڈا سٹیزن شپ جس طریقے سے دے رہا ہے ٹو فارینرس, اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ان کا یہی ہے کہ دے نیڈ یوتھ یا ینگ مائنڈس ان دیئر کنٹری, بیکاز ان کے پاس جتنی بھی ان کی اپنے جو نیٹو کینیڈینس ہیں ان کا ایج گروپ جو ہے وہ کافی سینئر سٹیزنس کی طرف ہے. سو آبویسلی وہ دے رہے ہیں, تو اتنا بڑا اسٹرانگ وہ لینا, بیکاز وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ شاید کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کینیڈا کی اکانومی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو انڈیا کی اکانومی اگین اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ آ چکی ہے آئی فیل کہ ان کے خلاف اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا کسی بھی کنٹری کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. شاید اس کی جگہ کوئی اور ویکر اکانومی والی اسٹیٹ ہوتی لائک پاکستان تو شاید بہت آسان ہوتا, اور ہم شاید کوئی اور ڈفرینٹ ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور آئی تھنک کہ پاکستان کے کیس میں جس طرح سے ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا, اب کو انسیڈنٹلی کل جو ہے وہ دس ڈسکشن واز ہیپننگ اینڈ واز لائک اے گروپ آف لیڈیز ہو ور ڈسکسنگ دس, اور اس میں جو ہے وہ بھی یعنی ان کا جو اس پہ ٹیک تھا وہ یہ تھا کہ یعنی پاکستان would have never taken this stance for any of its citizens. پاکستان hasn't ابھی تک, یعنی اب چاہے اس ریمنڈ ڈیوس والا کیس ہو یا اس کے علاوہ کوئی کیس ہو. اس میں بھی ویسے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان سٹینس تب لیتا اگر انڈیا مارتا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ملک مار رہا ہے. اگر انڈیا نے مارا ہوتا یا کسی ہاسٹائل نیشن نے مارا ہوتا تو شاید ہمیں سملر ریئیکشن نظر آتا, لیکن ہاں اگر امریکہ کا تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے سوائل کے اوپر ریمنڈ ڈیوس کا ایک بڑا مشہور کیس ہے. تو ہاں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے اس معاملے میں. ویسے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی واشنگٹن پوسٹ کی جس رپورٹ کا مینشن کیا, یہ صرف امریکہ سے نہیں ہے, کینیڈین جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اسے ریفیوٹ کر دیا. اب میں آنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا اس کے لیگل سائڈ کے اوپر, یہ مینشن کرتے ہوئے کہ انڈیا, اور یہ اب سارے ہی بات کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس ریجن کے اندر G20 بھی جس طرح انڈیا میں ہوا, ان کا ایک انڈین جو اکنامک کوریڈور کا بھی ہم نے سنا, تو انڈیا بیسکلی کینسل آؤٹ کرنے کے لیے ہے چائنا کے انفلوئنس کو. تو اگر آپ انڈیا کے خلاف ہو جائیں گے تو بیسکلی
یہ ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ پھر چائنا کو آپ اسٹرینتھن کر رہے ہوں گے. اور اوور آل ویسے بھی جیو پالیٹکس سے آپ کی اوور آل ورلڈ افیئرس شفٹ ہو رہی ہیں جیو اکانومی کی طرف, تو وہ پھر اس کے لیے انڈیا کے پاس وہ پاور موجود ہے اکانومی کی سائڈ سے, سو ان کے خلاف جانا اگین ایک بہت مشکل کام ہے یا بڑا اسٹریٹجک چیز ہے. اچھا, اب اس میں لیگل سائڈ کی جس طرح میں نے بات کی, تو ایک UN کا چارٹر ہے کہ جو بھی سارے ممبرز ہیں وہ ریفرین کریں گے ایک دوسرے کی سوائل کے اوپر ایسے حالات کریٹ کرنے کے جو کہ کسی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا پولیٹیکل انڈیپینڈنس جو ہے اس ملک کی اسے نقصان پہنچے. تو ایک تو یہ وائلیٹ ٹیکنیکلی کیا جاتا ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ نووا ویسبرڈ ہے, ایسوسیٹ لا پروفیسر ہیں McGill یونیورسٹی کے. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی کنیکشن کینیڈین گورنمنٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو انڈیا کو لیگلی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے. اب اس میں کس طرح ٹھہرایا جا سکتا ہے, ایک چیز اس میں آپ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جسے کینیڈا بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اس کی جورسڈکشن کو, انڈیا بھی کرتا ہے. لمیٹڈ 2019 میں انہوں نے کر لیا تھا, تھوڑا سا لمیٹڈ اسکوپ میں وہ کرتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جس کے اوپر انڈیا اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مینڈیٹ کو نہیں مانتا. اچھا, اس میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا میں بتا رہا تھا, 2019 میں انڈیا نے مینڈیٹ مان تو لیا تھا لیکن کچھ ایکسیپشنز تھی, اور اس میں ایک ایکسیپشن یہ تھی کہ کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں آرمڈ کانفلکٹ سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہوں, تو اس میں وہ, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنا بڑا اسکوپ ہے آرمڈ کانفلکٹس کا, کون سی چیز کس اس کے اندر آئے گی, تو یہ تھوڑا سا ایک ایمبیگوٹی ہے, لیکن یہ کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اور میں اسپیسیفکلی امریکہ کی بات کرنا چاہوں گا اس میں, کہ کہا جائے یہ کہنا کہ امریکہ اسٹینڈس کیوں نہیں لے رہا. آئی تھنک امریکہ کے پاس وہ مورل اسٹینڈنگ یا مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی اسٹینڈس لے سکے, کنسیڈرنگ کہ 2020 میں امریکہ نے ہی قاسم سلیمانی کو ایک ایکسٹرا ٹیریٹوریل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی, تو اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کوئی ایسا مینڈیٹ وہ بنتا ہے اسٹینڈنگ کہ وہ اس کے اوپر دنیا کو لیکچر کر سکیں. وہ تو خیر عراق وار, ویتنام وار, افغانستان کے اندر جو انویژن ہے اس سب کے بعد ان کا پیس کی بات کرنا بنتا نہیں ہے, بٹ اسٹل دے ٹاک اباؤٹ اٹ. سو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. جو نہیں اسرائیلی ایمبیسڈر نہیں لے کے گھوم رہا تھا ماسا امینی والا سائن, وہی والا حساب ہے, وہی حساب ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, شو کی ریکارڈنگ کے درمیان ہی ایک اور اسیسینیشن کا ٹارگٹ کلنگ کا کیس آ گیا ہے کینیڈا کے اندر ہی, ونیپیگ کے اندر. سکھدول سنگھ نام سے جو انڈیا میں وانٹڈ تھے, خالصتانی موومنٹ کے وہ کہا جاتا ہے کہ ممبر تھے, خالصتانی ٹیررسٹ انہیں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا میں, تو انہیں بھی اب گن ڈاؤن کر دیا گیا. اور اب یہ بہت یہ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ سچویشن کس طرح پلے آؤٹ ہوتی ہے, کیونکہ آئی تھنک اب وہ سارا اب آلریڈی کیونکہ انڈیا کا میٹر چل رہا ہے تو اب دوبارہ سے بلیم انڈیا کے اوپر ہی آئے گا. Allegedly جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز whoever may be involved in these killings, ہم نے جو بھی دیکھی تھے, اسینشلی ایک ایلیگیشن یہ آ رہی ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں دے بریڈ لوکل گینگز, ان کو جو ہے وہ فنڈ کرتی ہیں اور ان کو اوبیسلی ویپنس وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں, اینڈ دے آر دا ونس ہو کیری آؤٹ دیز کلنگس. اوبیسلی وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے انوالو نہیں ہوتی, اور یہ نیٹ ورک جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کے اوپر. اگلی سٹوری ہے انٹرسیپٹ کی ویب سائٹ, جو انہوں نے پہلے سائفر کا ایک معاملہ کیا تھا, اب انہوں نے ایک اور سٹوری شائع کر دی ہے. وہی آتھرز ہیں رائن گریم اینڈ مرتضیٰ حسین, کہ اللیجڈلی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یا ملٹری کہہ لیں وہ یوکرین کو ویپن سپلائی کر رہی ہے یوکرین وار کے بعد سے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے, صرف انٹرسیپٹ کے رپورٹرز نہیں, اوور آل دنیا کی جو جرنلسٹ کی کمیونٹی ہے وہ اس میں بڑی انٹرسٹڈ ہے. اور ہمیں ایوری بڈی ٹریٹس اٹ لائک یہ تو اوپن سیکرٹ ہے بیسیکلی, ایوری بڈی نوز دس. ہاں, تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو عائشہ آپ بتا دیں کہ انٹرسیپٹ کی سٹوری کیا ہے, اور پھر ہم اس کو تھوڑا بہت ڈیکوڈ کرتے ہیں. سو اس دفعہ انٹرسیپٹ کو پھر سے ان کی ایک ملٹری سورس نے کچھ ریکارڈ ڈاکیومنٹس دیے جس کی بیسس سے انہوں نے یہ سٹوری سٹارٹ کی. اور ارلیئر دس ایئر ان کو کچھ ڈاکیومنٹس ملے جس میں یہ بات ریویل ہوئی کہ پاکستان نے ایک آرمس ڈیل کی تھی US کے ساتھ, جس میں پاکستان نے کچھ ملٹری ہارڈ ویئر اور کچھ میونیشنز جو ہیں وہ یوکرین کو دی ہیں. اور یہ جو ڈیل ہے یہ پاکستان US کے درمیان ہوئی, اور اس کے اندر کیونکہ ہم ابھی تک جب سے عمران خان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ایک ساغا شروع ہوا تھا اس سے ہم, اور اس کی سٹارٹ ابھی جب انٹرسیپٹ نے ہی بات کی تھی اپنی پچھلی رپورٹ میں جو سائفر کے ڈیٹیلز لیک کر رہے تھے, اس کے اندر اگین یہی چیز تھی کہ پاکستان کا جو نیوٹرل سٹانس ہے رشیا یوکرین کانفلکٹ پہ وہ ایک پرابلمیٹک ہے, اور وہیں سے آپ کی پوری یہ کہانی شروع ہوتی ہے.
سو اگین اب اس ڈاکیومنٹ کے مطابق جو ہے کہ پاکستان نے یو ایس کے فورس کرنے کے اوپر ایک آرمز ڈیل کی اور یوکرین کو کچھ ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ دیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک پروڈکشن ہب ہے جہاں پہ سارا ملٹری ہارڈ ویئر وغیرہ ساری چیزیں بنتی ہیں، اور یوکرین کے پاس کچھ کمی آ رہی تھی. اور یہ ڈاکیومنٹس ان کو جو ان کی سورس نے دیے، انٹرسیپٹ نے لکھا کہ انہوں نے یہ چیک کیے ہیں یو ایس کے ساتھ بھی، اور وہاں پہ جو یو ایس کے پاس اسی ڈیل کے جو رپورٹ ہوگی وہاں پہ ان کو، کیونکہ وہاں اوپن سورس پہ یہ ڈاکیومنٹس ان کو اویلیبل تھے، تو وہاں پہ ان کے ایک بریگیڈیئر جنرل ہیں یو ایس کے، ان کے سگنیچرز بھی ملے ہیں یو ایس کی سائٹ سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ وہاں پہ بھی ایک آرمز سیلز کے کچھ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اوپن سورس پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈسکلوز ہوئے ہیں کہ جی پاکستان نے اتنے $900 ملین کی جو ہے ایک آرم سیلز کی ہے. اور یہ جو آرم سیلز ہوئی ہے یہ بیسکلی ایک گلوبل ملٹری پروڈکٹ ہے جو کہ گلوبل آرڈیننس ایک کمپنی ہے، اس کی سبسڈری ہے، اور ان کے تھرو یہ آرمس ڈیل ہوئی ہے. اب جو اس کے اندر مین بات ہے جو انٹرسیپٹ کی رپورٹ نے کی، وہ ایک میٹنگ ہے جو 23 مئی کو ہوتی ہے اس سال، اور وہ پاکستانی ایمبیسڈر جو ہیں، پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یو ایس مسعود خان صاحب اور اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، جو ہمیں سائفر میں بھی بڑا ایک اہم نام پتہ چلا تھا، ان دونوں کے درمیان ٹیوزڈے کی دوپہر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے. اور اس میں وہ لوگ بیسکلی وہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اگلے ہفتے فرائیڈے کو جو امریکن ایمبیسڈر ٹو پاکستان ہے ڈونلڈ بلوم، اور اس ٹائم پہ جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، ان کے درمیان ہونی ہے ریگارڈنگ دا IMF کی جو بیل آؤٹ پیکج کیا پاکستان کو ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کے اوپر. تو وہ اس کے کچھ کرائیٹیریاز ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میٹنگ میں ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں مسعود خان صاحب نے اور ڈونلڈ لو نے یہی کہا کہ پاکستان نے آرم سیلز تو دے دی ہے یوکرین کو، تو اب IMF کا کیا ہے، اور اب یو ایس کیا اپنی اتھارٹی کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج لینے میں مدد حاصل کرے. سو وہ اس کی ایک ڈسکشن تھی. اس کے بعد اگلے فرائیڈے کو ڈونلڈ بلوم کی میٹنگ ہوتی ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اور وہ جو میٹنگ ہے اس کو کافی پاکستانی میڈیا نے، پاکستان ٹوڈے پہ بھی آپ کو اس کی رپورٹ ملتی ہے. اوبیسلی ایگزیکٹ ڈیٹیلس نہیں، لیکن یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ بھی IMF کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یو ایس نے ایک ایشورٹی دی ہے، جو انٹرسیپٹ نے اس کی ڈیٹیلس نکالی ہیں کہ یو ایس نے ایک تو ایشورٹی دی ہے کہ جی آپ کی پیمنٹس کلیئر ہو گئی ہیں، ہم آپ کی پیمنٹس کلیئر کریں، اور اب ہم IMF کو جو ہے وہ کانفیڈینشیل یہ جو آرمز ڈیل ہوئی ہے اس کانفیڈینشلی ہم IMF کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بیل آؤٹ پیکج دے سکے. اور اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہوئی ہے یہ مئی کے آخر میں ہو رہی ہیں، دونوں امریکہ میں بھی اور پھر یہاں پاکستان میں بھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 29 جون کو پہلے اسٹاف لیول ایگریمنٹ آ جاتا ہے IMF کا کہ جس نے اپروو کر دیا پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج $3 بلین کا، اور پھر 12 جولائی کو جو ہے وہ آپ کا ایگزیکٹو بورڈ نے بھی اپروو کر دیا جاتا ہے. تو ودن 1 or 2 months ہم بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو مل جاتا ہے، جو کہ اس وقت ایک بہت ضرورت تھی. اب اس کے اوپر جو ہے کہ کیا یہ میٹنگز، کیا اس میں پاکستان نے کتنا، یو ایس نے اپنا کتنا انفلوئنس یوز کیا اس ڈیل کے لیے، کیا پاکستان نے ایکچولی میں آرمز سیل کیے ہیں یوکرین کو، اور IMF کا اس سب میں کیا رول ہے. تو اوبیسلی ہر پارٹی نے اپنا ایک بیانیہ جاری کیا، جس میں سب سے پہلے پاکستان منسٹری آف فارن افیئرس نے اس کو انٹرسیپٹ کی رپورٹ کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بیس لیس ہے اور ٹوٹلی فیبریکیٹڈ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد IMF جو ہے انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہمارے اوپر کوئی US کا پریشر نہیں تھا، ہم نے جو بھی پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیا وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی، اور کیونکہ پاکستان نے ہماری بیل آؤٹ پیکج کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مانا ہے تو ہم نے ان کو $3 بلین کا ایک وہ دیا ہے. لیکن انہوں نے اس کے اوپر کہ کیا ان کو اس آرمز ڈیل کے بارے میں پتہ تھا، کیا US نے ان کو رکھا ہوا تھا اس آرم ڈیل کے بارے میں، ان کو اس کانفیڈینشیل میٹنگز کا وہ حصہ تھے، تو IMF نے اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا، اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، نہ ڈینائی کیا نہ ایکسیپٹ کیا ہے. سو یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا ان کا نہ ڈینائی کرنا ہی ایکسیپٹ کرنا ہے. سو وہ ایک چیز ہے. اور جو گلوبل آرڈیننس ہے جو بیسکلی آرمز ڈیل جنہوں نے کروائی ہے ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. سو یہ سارے ہمارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اور اب یہ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے جو ہے کہ اپنا نیوٹرل سٹانس جو رشیا یوکرین وار، کیونکہ ہم نے اس کے بعد پوری ایک ویو دیکھی کہ کس طرح جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ بھی یہی کہا جاتا ہے
تو اب وہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا ہی اس وجہ سے گیا تھا. لیکن فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا ابھی بھی وہی نیوٹرل سٹانس ہے جو ہمیشہ سے تھا، اور وہ رشیا یوکرین کانفلکٹ میں کوئی کسی ایک بھی پارٹی کی سائڈ نہیں لینا چاہتا. اس میں آپ نے بڑی جو انٹرسٹنگ بات کی وہ نیوٹرلٹی کی ہے. میں کچھ تھوڑا بہت ہسٹری دیکھنا چاہ رہا تھا پاکستان اور یوکرین کے ریلیشنز کی، تو میں نے یوکرین کی جو فارن افیئرس کی منسٹری ہے اس کی ویب سائٹ کھول لی اور وہ پورا پاکستان اور یوکرین کے جو ریلیشنز رہ چکے ہیں وہاں پہ ایک بڑی انہوں نے عجیب و غریب بات کی ہوئی ہے یوکرین کی وار سے ریلیٹڈ کہ پاکستان نے دکھائی ہے پازیٹیو نیوٹرلٹی. تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹرم انہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ پازیٹیو نیوٹرلٹی ود ریگارڈ ٹو رشین اگریشن اگینسٹ یوکرین. تو خیر ان کی طرف سے بھی آئی تھنک یوکرین کی طرف سے بھی اسے ایک دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح پاکستان نے اس سارے مسئلے کو نیویگیٹ کیا وہ اسے اپنے لیے پازیٹیو دیکھتے ہیں. تھوڑی بہت ویسے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں عائشہ آپ سے ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن، لیکن میں تھوڑا رن ڈاؤن دے دوں عام لوگوں کے لیے جنہیں شاید آئیڈیا نہ ہو، جو نیوز سے اتنا پڑھتے نہ ہوں اس ساری ہیپننگس کو، کہ پاکستان اور یوکرین کی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ 2022 میں یہ رشین اگریشن یا انویژن شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد شروع ہو گیا. 1990s میں یہ سارا پاکستان اور یوکرین کی ڈپلومیٹک ریلیشنز 1997 میں پاکستان نے ایمبیسی کھولی یوکرین میں، اس کے بعد پھر 1998 میں اسلام آباد میں یوکرین نے کھول لی. لیکن اگر ہم پچھلے ہی 3-4 سالوں میں دیکھ لیں تو سب ویسے تو شروع کرتے ہیں 2016 سے. 2016 میں آئے تھے منسٹر آف ڈیفنس یوکرین کے پاکستان اپنے پہلے دورے پہ. اس کے بعد پھر 2021 میں پاکستان آرمی کے جو اس وقت کے ہیڈ تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، انہوں نے یوکرین آفیشیل وزٹ کیا تھا. اب یہ انویژن سے پہلے کیا. پھر 2021 میں فارن منسٹر دونوں ممالک کے ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی تھی. پھر 2022 میں بھی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر مارچ میں جو اس پریزیڈنٹ ہے یوکرین کے ولادیمیر زیلنسکی، ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے اس وقت کے کال پہ بات ہوئی تھی. پھر فارن منسٹرز کی دوبارہ 2023 میں بات ہوئی تھی. ابھی کچھ مہینے پہلے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا گیا صدر عارف الوی کے ساتھ پریزیڈنٹ زیلنسکی کا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیشن چلتا آ رہا ہے تسلسل سے، اسپیشلی 2015-2016 کے بعد ہم نے یہ دیکھے وزٹس وغیرہ بھی. اس میں ہاں ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ جولائی 2023 کی ہے، جب یوکرین کے آئے تھے فارن منسٹر پاکستان اور وہاں پہ ایک رشین جرنلسٹ نے سوال کیا تھا تو انہیں پھر ہٹا دیا گیا تھا اس جوائنٹ پریس کانفرنس جو تھی اس سے، اور رشیا نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک اظہار کیا تھا ناپسندیدگی کا. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن دوبارہ سے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا وہ ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان نے 2022 میں ویپن سپلائی کرنا شروع کیا ہے؟ ایک ہسٹری ہے پاکستان اور یوکرین کی. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے میں ایک جو ایسپیکٹ دیکھا جاتا ہے وہ ٹریڈ کا ہے کہ اگر آپ ٹریڈ دیکھیں 2021 کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ پاکستان اور یوکرین کے درمیان تھی، کل ملا کے ٹریڈ تھی وہ $800 ملین تھی، جس میں آلموسٹ $750 ملین ہم نے امپورٹ کیا تھا یوکرین سے اور اراؤنڈ 61 ملین ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا یوکرین کو. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکلی بھی دیکھیں کہ $60 ملین کی ایکسپورٹ سے اگر آپ ڈائریکٹ $900 ملین کی ایکسپورٹ سے ویپنری میں لے آئیں تو وہ اوور آل ٹریڈ کدھر ٹھہرتا ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑی بہت گورنمنٹ کو بھی چاہیے کچھ ریلیز کر دے اپنی جو ٹریڈ کے ڈیٹا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے. اس میں ایک اور چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ جو یوکرین ہے اسے پاکستان انڈیا میں سمجھا جاتا ہے کہ یوکرین پاکستان کافی قریب ہے اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات دی جاتی ہیں جو کہ آئی تھنک ویسے اتنی ریزنیبل نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی مینشن کر دیتا ہوں اس ایسپیکٹ کو بھی پاکستان اور یوکرین کی ریلیشنز کا. کہ ایک تو جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو 25 جو ممالک تھے جنہوں نے کنڈیم کیا تھا اس میں یوکرین بھی تھا، لیکن آئی تھنک اٹس سملر کہ جب پاکستان نے بھی کیا تھا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا سملر رسپانس تھا. ساتھ ہی ساتھ اب یہ چیز میں نے بڑی کوشش کی کنفرم کرنے کی، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں موسٹلی جو انڈین نیوز آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے ویب پیجز بینڈ ہوتے ہیں، تو آپ وہ بین ہوتے ہیں تو آپ چیک بھی کرنا چاہیں تو آپ ٹھیک سے کر نہیں پاتے. لیکن جب انڈیا نے ایبروکیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 کشمیر میں
تو یوکرین نے اس کے حق میں اپنا اظہار کیا تھا کہ یو این اس کے انٹروین کرے. ساتھ ہی ساتھ جب یو این کی سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ کے لیے انڈیا اپلائی کر رہا تھا تو کچھ ممالک تھے جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا تھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یوکرین تھا. اب جو ایکچوئل ووٹنگ لسٹ ہے وہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملی, لیکن کچھ انڈین ویب سائٹس کے اوپر یہ اسٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو سارا مقصد یہ تھا, تھوڑی آئرونک سی جو چیز ہے, 2023 میں یوکرینین جو ڈیپیوٹی فارن منسٹر ہیں وہ گئی تھیں نیو دہلی, اور وہاں پر انہیں 2 کتابیں دی جو انڈیا کے یونین منسٹر ہیں ایکسٹرنل افیئرس کی, میناکشی لیکھی, انہوں نے 2 کتابیں دی اور دونوں کشمیر پہ تھی. تو وہ تھوڑی بہت آپ کو وہ نظر آ جاتا ہے کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی تھی انڈیا کی طرف سے یوکرین کو. خیر اسی کے ساتھ تھوڑی بہت ملٹری کوآپریشن کی طرف آ جاتے ہیں عائشہ. جی فراز, سو ہم نے دیکھا ہے کہ ایون ہماری ملٹری کوآپریشن بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہے. ہم ٹریننگز دیتے ہیں, کرتے ہیں, کراتے بھی ہیں. کچھ ہمارے فوجی جو ہیں وہ ادھر جا کے ٹرین ہوتے ہیں. کچھ کنٹریز سے ہم آرمز خریدتے ہیں, موسٹ کنٹریز سے ہم آرمز خریدتے ہیں, لیٹ می کریکٹ دیٹ. چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, یوکرین ہو گیا. سو 1990s میں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1990s میں جو پہلی ڈیل ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے جو ہے وہ یوکرین سے $650 ملین کے ورتھ کچھ ٹینکس خریدے 1990s میں. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 1991 سے 2020 تک جو ہے وہ کوئی $1.6 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے جسٹ آف ملٹری اکوپمنٹ بٹوین دا 2 کنٹریز. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک پوائنٹ تھا جب پاکستان جو ہے وہ یوکرین سے سب سے زیادہ آرمز خریدتا تھا. اٹ واز اسینشلی دیئر لارجسٹ آرمز کسٹمر. اس کے بعد ہم نے دیکھا 2008 میں ڈیل ہوئی, وہ ڈیل جو ہے وہ الٹیمیٹلی مٹیریلائز ہوئی 2012 میں. کچھ جیٹس خریدے تھے پاکستان نے یوکرین سے. اس کے بعد 2020 میں جو ہے وہ ہم نے انہی جو ہمارے پاسٹ کے ہم نے جیٹس خریدے تھے ان سے کچھ اور جیٹس خریدے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پرانے والوں کو تھوڑا سا فکس کروایا. اسی طرح جو ہے وہ 2021 میں بھی ہم نے ان سے چیزیں خریدی ہیں ملٹری ایکوپمنٹ میں. سو دیر از اے ویری لانگ ہسٹری. ملٹری کوآپریشن صرف یعنی ویپنس ڈیلز میں نہیں ہوتی, اور بھی طرح سے ہوتی ہیں, جیسا کہ ہم نے بات کی انٹیل کوآپریشن ہوتی ہے. وہ یوکرین کے ساتھ ہے اتنی کہ نہیں, دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک. لیکن آن دا ہول پاکستان کی ملٹری از ویری ایکٹیو وین اٹ کمز ٹو سم آف پاکستان's کلوزسٹ allies. اور یوکرین کے اوپر جو بھی اسٹانس رہا, آئی تھنک کہ وہ پاکستان کے لیے نیویگیٹ کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہے, کیونکہ اوبیسلی ہم اپنے آپ کو ایک بہت پرو چائنا کنٹری وہ کرتے ہیں, پورٹری کرتے ہیں, پرو چائنا پرو رشیا کہہ لیں آپ بائی ایکسٹینشن. اور اگر ہم یوکرین کو بھی سپورٹ کریں تو دیٹ کین اسپیل آؤٹ ٹربل فار پاکستان. صحیح. یہ تو ہو گیا سارا معاملہ پاکستان اور یوکرین کے درمیان ویپن سپلائی کا. اب آگے چلتے ہیں اپنی آخری سٹوری کے اوپر. پاکستان کے چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اس وقت ایک ہی چیز چل رہی ہے, وہ جسٹس فار عمار ہے. بیسکلی پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف ہے PTI, ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے عباد فاروق, ان کے 7 سالہ بیٹے تھے عمار. پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے, ان کی پکچرز اور ویڈیوز آ رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد چونکہ عباد فاروق صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا تو اس کا صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ بیٹے کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہو گئی ہے. اس وقت تک ہمیں کچھ یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں بیماری کیا تھی یا کس وجہ سے وہ اس طرح ایکٹ آؤٹ کر رہے تھے. ہمارے پاس بس پکچرز اور ویڈیوز آ رہی تھی. اب یہ جو سامنے آئے, ان کی ایک تو ڈیتھ ہوگی انفارچونیٹلی, اور جو ریزن سامنے آئی ہے وہ SSPE کے نام سے ایک بیماری ہے جو میزلس کا ایک آئی تھنک آف شوٹ ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں, وائرل انفیکشن ہے, ویریئنٹ ہے. اور اس میں اب ہوا یہ ہے کہ 2 سائڈز ہیں, جس طرح یوزلی ہوتا ہے. ایک جو PTI کی سائڈ ہے, اور عباد فاروق صاحب, ان کی فیملی جو ہے, ان کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک اسٹیٹ بروٹیلٹی تھی, بچہ بالکل ٹھیک تھا, ذرا ہٹ کے جو پروگرام ڈاؤن پہ ہوتا ہے ان کے اندر, تو انہوں نے جو ہمارے ان کے ٹیچر سے بھی ان کا ایک وائس نوٹ سنایا تھا کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا, کافی برائٹ تھا, ٹاپر تھا, اور پھر ایک دم سے اس کی سچویشن جو ہے, حالت جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کرنا شروع ہو گئی.
ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اریسٹ ہوئے عباد فاروق تو اس کا ایک ذہنی اثر تھا، سٹریس تھا، اور ان کے اریسٹ کے بعد بھی ان کے گھر جو ہم ایک ٹرینڈ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ریڈز ایک سلسلہ تھا ریڈز کا ان کے گھر جو کیا گیا. پھر 25 مئی کی تاریخ بتائی جا رہی ہے جس میں عباد فاروق صاحب کی وائف یعنی عمار کی جو والدہ ہیں انہیں بھی اریسٹ کر کے لے گئے تھے، اور جب انہیں اریسٹ کر کے لے کے گئے تو ان کی جو عمار کی دادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئیں کیونکہ وہ اکیلا نہیں جانے دینا چاہتی تھی اب عمار صاحب کی والدہ کو. اس کے بعد اب جو ایکچوئل یہ ڈیٹا آ رہا ہے، اور اب میں ایک چیز اس ٹاپک کے شروع میں ہی بتا دوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس فیکٹس بہت مشکل سے آ رہے ہیں، اور جو بھی فیکٹس آ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ ان بائز نے کہ نہیں ہے، لیکن جو ڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 25 مئی کو انہیں اریسٹ کیا گیا. 25 سے 27 مئی کے درمیان سمٹمز آنا شروع ہوئے عباد کے اندر. ان کے آہستہ آہستہ پہلے ان کے بیہیویئر میں کچھ عجیب و غریب طرح کے معاملات ہونا شروع ہوئے، اس کے بعد پھر پیرالائسس کی طرف، اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، اور جو سمٹمز ہوتے ہیں SSPE کے. خیر، اس میں ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا 9 مئی کے بعد PTI کے جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد انہیں جانے دیا گیا. عباد فاروق صاحب کے لیے انفارچونیٹ یہ تھا کہ انہوں نے ویڈیو بھی بنا لی تھی، انہوں نے کنڈیم بھی کیا تھا، انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود الرشید صاحب کو نیم کیا تھا کہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ انوالو تھے، لیکن پھر بھی انہیں جانے نہیں دیا گیا. اور انہوں نے آئی تھنک PTI کیا سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا اپنی اس ویڈیو کے اندر. اب اس میں جو میاں شہزاد فاروق ہیں جو عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں، ان کے وہ اس وقت نیوز چینلز کے اوپر آ رہے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ ان کی فیملی کی طرف سے ہی ہے، اسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، فیکچولی چیک کرنا مشکل ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عباد کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈینائی کیا گیا اتفاق ہاسپٹل میں. اتفاق ہاسپٹل کو شریف فیملی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اتفاق گروپ کی وجہ سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو اتفاق ہاسپٹل کا جو عملہ تھا وہ ٹھیک سے ٹریٹ کر رہا تھا، پھر جب ایک دفعہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ تھوڑا روڈ ہونا شروع ہو گئے تھے. کچھ ٹک ٹاکرز کا بھی مسئلہ تھا کہ لوگ آ کے ویڈیوز بنانے کے چکر میں ہاسپٹل آ رہے تھے تو وہ تنگ ہو رہے تھے. اس میں بھی اگر ہم ان کے صرف اسٹیٹمنٹس کو اسٹڈی کریں اور جو ان کے بھائی نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں ریگارڈنگ کہ عمار کا علاج ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اتفاق ہاسپٹل سے پہلے بھی وہ کئی ہاسپٹلز میں عمار کو لے کے جا چکے ہیں. اب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہاں پہ کیوں آپ نے ان کی ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا اور آپ لوگوں نے کیوں ہاسپٹل چینج کیا، وہ آغا خان ہاسپٹل بھی گئے تھے جو کہ کافی جانا جاتا ہے کہ اٹس ریئلی گڈ ہاسپٹل جو ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے. سو انہوں نے اس کا کوئی اس طریقے سے جواب نہیں دیا ہے سچ کہ کیوں انہوں نے اتنے ہاسپٹلس چینج کیا. اوبیسلی اگر آپ کی ٹریٹمنٹ ایک جگہ اچھی چل رہی ہے تو انہوں نے بچے کو وہاں سے کیوں موو کیا، جبکہ یہ اور یہ سب انہوں نے اتفاق ہاسپٹل میں آنے سے پہلے کے ان کے بات ہے. اور اس کے اندر ایک اور بھی جو چیز آ رہی ہے کہ اور انہوں نے خود کہا کہ اتفاق ہاسپٹل سے آنے کے بعد یہ ویڈیو اور پکچرز وائرل ہوئی جب سب کو پتہ چلا کہ عمار جو ہے وہ کن کا بیٹا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے PTI سے اور پورے پولیٹیکل سیناریو سے. سو باقی ہاسپٹلز میں کیوں ان کی ٹریٹمنٹ کنٹینیو ہوئی، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بھی نہیں ہوئی کیونکہ ان کو بیماری اس طرح کی تھی جس کا کوئی علاج اب تک نہیں آیا ہے. اس لیے بھی بہت سارے ڈاکٹرز نے، بہت سارے ہاسپٹلس نے جو ہے وہ جواب دے دیا تھا کہ وی کین ناٹ ٹریٹ کیونکہ اس کا کوئی اس طریقے سے ہے نہیں. اور اوبویسلی پیرنٹس کے لیے، فیملی کے لیے یہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے، اسپیشلی جب بچہ اتنا چھوٹا بھی تھا، اس کی ایج بھی تھی. اور اتفاق ہاسپٹل نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ سے انکار نہیں کیا تھا. ہمارا ایک صرف یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ بہت سارا ٹک ٹاکرز اور ولاگرز جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور کیونکہ بچہ ICU میں ایڈمٹ تھا تو وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، پکچرز بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے باقی پیشنٹس بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو بہت زیادہ آ رہے ہیں اور باقی جاننے والے، تو ان کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اس طریقے سے آپ ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ان کے بھائی کی اسٹیٹمنٹ بھی سنیں تو وہ اس بات پہ تھوڑا سا برہمی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو ICU میں آپ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، صرف اس کی والدہ کو اجازت تھی. تو موسٹلی بھی اگر آپ ایک بہت ہی نیوٹرل پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو یوزلی ICU میں فیملیز کو نہیں اس طرح سے جانا الاؤ ہوتا ہے. اور اگر اس طرح کی چھوٹی عمر کے بچے ہوں تو وہاں پہ صرف پیرنٹس میں سے ہی تھوڑی دیر کے لیے پیرنٹس کو ہی صرف جانا الاؤ ہوتا ہے، ان میں سے بھی کسی ایک پیرنٹ کو ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں اگر ہم تھوڑا سا اپنے کلچر کو بھی اسٹڈی کریں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ
پورا خاندان یا کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر سے رومز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, ڈاکٹر سے اس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو اگر ہم بالکل ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو سے دیکھیں, بٹ آبویسلی وہ ان کی فیملی ہے تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ دینا. لیکن ہاسپٹل کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بیسکلی ہاسپٹل نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی, بٹ کچھ جو رپورٹرز ہیں وہاں کے صحافی, ان کو ان کی سورسز نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہاسپٹل نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو انکار نہیں کیا تھا, ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو ذرا کنٹرول کریں, وہ ہاسپٹل میں کافی زیادہ ڈسٹربنس کر رہے ہیں. سو وہ ایک پوری سیناریو ہے. بٹ آلسو ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک کہ پاکستان میں جنرلی, پاکستان میں بھی اور بھی کنٹریز میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہاسپٹلس جو ہیں وہ اف دے نو اف دیٹ اے پیشنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ, تو دے ڈونٹ ایون بادر گیونگ دا پیشنٹ کوئی تھوڑی بہت یعنی اسٹیبل کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی ایڈ یا سپورٹ دے دیتے ہیں. اٹس اے ٹرینڈ لائک اٹس مور کامن, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ اس قسم کی پریکٹسز ہوں. بیکاز خیر آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں اس پہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا اٹ میکس دا ہاسپٹل لک بیڈ, لیکن آن دا ہول میں نے جنرلی ایک ٹرینڈ نوٹس کیا ہے کہ ہاسپٹلس جو ہیں وہ اس طرح کے پیشنٹس کو بجائے ہے کہ آپ ان کے لاسٹ فیو لمحات میں بھی اس بندے کو اگر کچھ سپورٹ دے سکتے ہو آپ دے دو, دے سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اینڈ وی آر ناٹ گیونگ یو ٹریٹمنٹ. اس میں اب ایک چیز ہاسپٹل کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے والی یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اچھے کوالٹی کے ہاسپٹلس کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو ان کے اینڈ سے یہ ہوگا پیشنٹس کا لائن اپ بھی زیادہ ہوتا ہے, اور پھر فیملی کی طرف سے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہمارے جو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کی فیملی میں سے اب ان کے سروائیول کے بہت کم چانسز ہیں. وہ پیرنٹس کو سمجھنا, ڈاکٹرس کا بتانے کا طریقہ, وہ ایک پورا ایتھیکل طریقہ, ان کو یہ پورا ایکسیپٹ کروانا کہ جی اب دس از ہیپننگ اور آپ نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے پیشنٹ کے سامنے, تو وہ ایک سارا ایک پروسیجر ہے جو کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے اوور آل. لیکن میرے خیال سے اس چیز کو ایک اور جو جس معاملے نے زیادہ خراب کیا وہ اتفاق ہاسپٹل کا اسٹیٹمنٹ نہ دینا ہے, کیونکہ اس قسم کے ایک پولیٹیکلی چارج معاملے پہ اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیں تو آپ کا کچھ نہیں جاتا. یہ بیسک پی آر کے رولز ہوتے ہیں, ہر ہاسپٹل میں ہوتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ. اگر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی تو ہم کچھ ان کا پرسپیکٹیو بھی لے کر آ سکتے. اس وقت تو ہم اپنی طرف سے ایک ایون آؤٹ کریں کہ ہم خود سے ان کا پرسپیکٹیو دے رہے ہیں, وہ خود نہیں بتا رہے کہ ایکچوئل کیا معاملات تھے. پر مے بی ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اوبویسلی ایک ہاسپٹل اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اینٹی سے بہت دور رکھا جاتا ہے کہ بالکل آپ کی پولیٹیکل ڈسکشن. یس, اتفاق ہاسپٹل جو ہے وہ اتفاق گروپ کا ہے جو میاں محمد شریف فیملی جو ہے اس کو اون کرتی ہے جس طریقے سے. اب اگین وہی بات ہے کہ اس طرح سے تو بہت سارے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کا کسی نہ کسی ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہوگا. ہاں, سو اب اگر شوکت خانم کا اگر کوئی اس طرح کا پولیٹیکل چیز آئے گی اور وہ ایک کیس کو اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیں گے تو اوبویسلی شوکت خانم ایک پولیٹیکل وہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں دیکھیں کہ کون پاور میں ہے اور کون پاور میں نہیں ہے. ان کا کام لوگوں کا علاج کرنا ہے اور وہ ساری چیز ہے. سو وہ بھی ایک ہے کہ مے بی وہ اپنے آپ کو, لیکن اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے تو ان کے بھی انٹرسٹ میں تھا کہ یہ تھوڑا بہت کلیئرفائی ہو جاتا. نقصان کچھ نہیں تھا اسٹیٹمنٹ کا, کیونکہ آلریڈی وہ ڈریگ تو ہو رہا ان کا نام تھرو دا مڈ پورے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر. بٹ مے بی اس کا بیک لیش بھی بہت زیادہ ان کو آ سکتا تھا لوگوں کی طرف سے, اینڈ اوبویسلی دے ڈونٹ وانٹ دیٹ فار دیئر. اگین وہی بات کہ دیئر پرائیورٹی شوڈ بی ٹو پرووائڈ پراپر ہیلتھ کیئر. وہ اسٹیٹمنٹ دیں, اس کے پیچھے جو ہے وہ پریس اور ان کے پیشنٹس کو پریشان کرے. ہو سکتا ہے یہ ساری وہ چیزیں جو انہیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا. اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اس کی جو ہم نے ایس ایس پی ای کی بات کی کہ یہ ایکچولی میں ایس ایس پی ڈیزیز کیا. عائشہ تھوڑا بہت بتائیے گا. سو اٹس بیسکلی اے میوٹیشن آف دا میزلس ڈیزیز. بیسکلی جو ہے وہ جو میزلس وائرس ہے اس کو میوٹیٹ جب وہ کر جاتا ہے آپ کی باڈی میں تو اس کے جو ہے وہ یہ سمٹمس ظاہر کرنا شروع کرتا ہے. بہت ریئر ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی میرے خیال سے 14 to 15 بچوں کو ہوتا ہے. مین ریزن جو ہوتے ہیں اس کے انوائرمنٹل ٹریگرز اگر آپ دیکھیں ان میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ یعنی میزلز وائرس جو ہے وہ عام ہے, یا پھر آپ کے ارد گرد ایسے بچوں سے آپ کا وہ ہوتا ہے جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے, پراپرلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے, اس سب کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس سب سے جو ہے وہ چانسز آپ کے بچے کے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. زیادہ تر جو ہے اٹ افیکٹس دا پیپل ہو آر امیونو کمپرومائز, تو یعنی چھوٹے بچے
اور 20 ایئرس سے آگے کے لوگ، بیچ والا بریکٹ اس سے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی امیونو ڈیفیشنسیز کا خیال رکھا جائے، اور یعنی ان کے اگر امیون سسٹم جو ہے وہ پراپرلی نہیں آپ نے وہ کیا ہوا، اگر آپ نے ان کو پراپرلی امیونائز نہیں کیا ہوا تو اس سے بچے کے چانسز آف گیٹنگ SSPE مائٹ انکریز. خیر اس پہ تحقیق تو چل رہی ہے فی الحال. جو PTI کا موقف ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ بفور آفٹر 9th اور دا ریٹس. سو obviously جو بھی آپ کے سائیکولوجیکل ٹریگرز ہوتے ہیں دے ڈو لیو پیپل مور پرون ٹو انفیکشنز اینڈ وائرسز. ٹھیک ہے، جو بھی یعنی آپ کا گریف ہوگا، ڈپریشن ہوگی، اس میں جو ہے وہ چانسز آف گیٹنگ سک آر گریٹر. پر if it was going to happen to this one child, it was going to happen in any case. تو وہی بات کہ اور کیونکہ جو ہے وہ اتنا ریئر ڈیزیز ہے تو not a lot of doctors that we spoke to did not have the exact idea کہ یہ ڈیزیز کس طرح سے like they haven't treated اتنے cases اس کے رائٹ، تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا. پر yeah that was basically it کہ وہ ڈائگنوز تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ آپ کے نیورولوجیکل سسٹم کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز جو پرسکرپشن جس کو وہ بار بار ٹویٹر پہ بھی شیئر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اسٹریس کے ورڈ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر بھی جب ایک اور بھی ڈاکٹر تھے جنہوں نے ٹی وی پہ بھی بات کی، ڈاکٹر ابوبکر صدیقی از اے نیورولوجسٹ، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ کیونکہ ابھی فی الحال اس کے اوپر میڈیکل ریسرچ جاری ہے تو ہم یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس کے کازز ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کے کیا ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں. پر انہوں نے کہا کہ اسٹریس آپ کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ 9th میں یا وہ جو ریڈ ہوئی بیکاز ان کے فادر کو ان کے سامنے ہی پکڑا گیا تھا، وہ سارا کچھ اٹ ہیپن ان فرنٹ آف دا چائلڈ. تو مے بی اس وجہ سے یہ ابھی فوراً سے اس لیے ٹریگر بھی ہوا ہے کہ آپ کی امیون ڈیفیشنسی یا آپ کی ریزسٹنس کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ پراپرلی کھا پی نہیں رہے ہوتے، آپ جو ہیں اس طریقے سے آپ کے اپنے سارے اس وجہ سے شاید ان کی ریزسٹنس ان دنوں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. کھانے پینے کا خیال اوبویسلی فیملی میں جب اتنا اسٹریس چل رہا ہوتا ہے تو شاید اس وجہ سے ان کو اسی وقت اس چیز نے کیا. لیکن ایگزیکٹلی یہ کہنا کہ کیا یہ صرف 9th میں کے بعد جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے اوپر اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دینا شاید نہیں ہے. بٹ اگین وہی ہے کہ کیونکہ میڈیکل میں آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، بہت سارے آپ کیسز دیکھتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لاسٹ اسٹیج کینسر سے واپس آ جاتے ہیں اور وہ بالکل ایک ہیلتھی لائف گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے. تو اس میں آپ جب بھی ڈاکٹرز اس طرح کے کیسز کو دیکھیں اپنے آس پاس بھی، تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ ول پاور یا ہر انسان کا جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں. ایک طرف تو آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو اگین یہ ساری چیزیں آپ کی بیماری کو پھیلنے سے یا اس کو روکنے میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر دیتی ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا گیا ہے اس پوری ٹریجڈی کو، اوبویسلی جو کچھ بھی عمار کے ساتھ ہوا یا ان کے فادر کو ان کے جنازے پہ جو ہے بہت کم ٹائم کے لیے آنے دیا گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے جب وہ قبر میں اتارنے تھا تو ان کے فادر کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہاتھ بھی لگا سکیں. تو ہاں اس طرح کی چیزیں ایک بہت ٹریجک ہیں اور پالیٹکس کو جب اس طرح کی فیملی کی چیزوں تو نہیں ہونا چاہیے، بٹ جس طریقے سے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے فار پولیٹیکل موٹیوس وہ ایک بڑا ایک بہت انفارچونیٹ بھی. اور ہم نے ریسنٹلی بھی ایک ایگزامپل دیکھی تھی جب عمران خان صاحب کا ایک جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں ایک رپورٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے کنٹینر کے نیچے آ کے، صدف نام تھا. تو اس کو بھی پھر جو اس ٹائم کی جو اپوزٹ پارٹیز تھیں انہوں نے بڑا یوز کیا تھا کہ یار کنٹینر کے نیچے آ کے مطلب اچھا یہ وہ سارا الزام جو کہنا چاہ رہے تھے وہ عمران خان اور ان کے اگینسٹ یوز کیا جا رہا تھا. تو اگین اس طرح کی ٹریجڈی جو تھی اور ان کی ویڈیوز کو بار بار وائرل کیا جا رہا تھا کہ اچھا یہ ان کی ڈیتھ جو ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ذمے ہے. جبکہ اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آئی تھنک اس میں ایک بڑا سملر کیس دلیر شاہ کا بھی ہے کیونکہ وہ PTI کی طرف سے بھی دیکھا گیا اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی طرف سے بھی دیکھا گیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بیسکلی الزام لگایا کہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہوا. تو یہ ایک ٹرینڈ. بٹ اگین کہ اس والے کیس میں تو کسی کا فالٹ بھی نہیں ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز جسٹ این اپرچونٹی پریزنٹیڈ اور اس میں بہت اپرچونسٹکلی
खेले जाने की कोशिश की गई है. वैसे इसमें मैं इस एक चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि हाँ, मैं इस बात को तो मानता हूँ कि पीटीआई के लोग इसे प्ले आउट कर रहे होंगे डेफिनेटली. किसी को भी इतनी डिटेल्स नहीं पता होंगी जितनी हमें भी पता है या इबाद की जो फैमिली है उन्हें पता है. लेकिन ये कहना कि इबाद की फैमिली अगर इसे पॉलिटिकली यूज़ कर रही होगी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी फैमिली जिसने अपने बच्चे को दफनाया हो, उनके दिमाग में पीटीआई एज सच I am not saying कि इबाद की फैमिली मैं ओवरऑल नैरेटिव की बात कर रहा हूँ कि जो एक पाकिस्तान में भी आप इस वक्त देखें तो ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है इस ट्रेजेडी को पॉलिटिक्स के लिए. तो पीटीआई और उनकी फैमिली को मेरा ख्याल है हम सेपरेट एंटिटी में अगर डिवाइड कर दें. और जो फैमिली इस सारे से गुजरी है उनका तो जो भी वो कहें या जिस तरीके से भी वो अपना हम को कम कर सकें वो उनको अलाउ होना चाहिए. बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिगर नैरेटिव बन रहा है और यूजुअली सिर्फ इसको नहीं, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ ट्रेजिडीज़ को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज़ करती हैं. शायद इनमें से इस बच्चे की डेथ इस तरीके से नहीं होती तो शायद किसी को उस टिकट होल्डर का नाम भी मालूम नहीं होता और उस तरीके से शायद उनको वो सपोर्ट भी नहीं दी जाती. तो वो एक सारी चीज़ है कि क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको सपोर्ट देती हैं जब आपका मुश्किल वक्त गुजरा होता है, या फिर जब वो सिर्फ ट्रेजिक एक इवेंट हो जाता है तो उस इवेंट को यूज़ करना फॉर द पॉलिटिकल मोटिव्स वो ज़रूरी है. तो वहाँ पे आपकी एथिक्स और मॉरल ग्राउंड आ जाता है कि यस पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट और उसके अंदर काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं, बट हर किसी का एक एथिकल और मॉरल ग्राउंड होना चाहिए जो हमें कम ही नज़र आता है अपनी किसी भी पार्टी में. बिल्कुल ऐसा ही है. इसी के साथ मेरा ख्याल है हमें एंड कर देना चाहिए. इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था, स्ट्रेस की बात की. तो स्ट्रेस पे मैं भी वैसे इस केस के अंदर बड़े अरसे से बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी था, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट तो मैं था ही था. तो इसमें मैं रिसर्च जब करना शुरू किया तो फिर जो मुझे पूरी एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो पिछले कुछ डेकेड्स में बनी है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो कि बेसिकली देखती ही है कि किस तरह स्ट्रेस का आपके नर्वस सिस्टम पे स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शंस का क्या इफेक्ट होता है और वो किस तरह उसे इनेबल कर सकते हैं. तो आई थिंक हाँ, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उसको जो कंडीशन थी वो ऐसा नहीं था कि मैं 9 की वजह से हुई है. ये काफ़ी अरसे से डोरमेंट उसके जिस्म के अंदर थी और वो किसी भी वक्त एक्टिवेट होना था, ये इनेविटेबल था. लेकिन अगर आपको ये हो ना कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से अगर कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका एक अलग दुख होता है. आई रिमेंबर कि अभी कुछ टाइम पहले जो है देयर वाज अ केस ऑफ अ पैलेस्टीनियन चाइल्ड. आपको याद होगा कि वो बॉम्बिंग के दौरान जो है वो बच्चा फौत हो गया था और यानी ही डाइड बिकॉज ऑफ फियर. उसका भी जो है वो दिल का मसला था. ही वाज बोर्न विद डिफॉर्म्ड हार्ट या सुराख था उसके दिल में. खैर उसकी वजह से जो है वो ही वाज सो फ्राइटन्ड एंड हिज लिटिल बॉडी कुड नॉट सस्टेन या सर्वाइव थ्रू आउट द बॉम्बिंग एंड ही पास्ड अवे. तो ऑब्वियसली इस किस्म की ट्रेजिडीज़ जो हैं वो हमारे सामने होती रहती हैं. What's more important, I think, a lesson that should be taken from this is कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास जो है वो वैक्सीन्स का एक्सेस नहीं है. और बहुत सारे लोगों को जो है वो लगता है कि कोई यहूदी साजिश है जो आपके बच्चों को वो की जा रही है, इंजेक्ट की जा रही है इसके थ्रू. बट इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट योर किड्स इम्यूनाइज्ड. बिल्कुल, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए. और आई थिंक एक की टेक अवे इस सारे मामले से यही होना चाहिए कि वैक्सीनेशंस की एक प्रॉपर अब ड्राइव शुरू होनी चाहिए. और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपरली वैक्सीनाइज कराएं हर किस्म की बीमारी से. वैक्सीनेशन नहीं, प्रॉपर चेकअप वगैरह. और बहुत सारे टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं कि हाँ ये वक्ती चीज़ है, खुद ही ख़त्म हो जाएगी, खैर है, हो जाएगा इस तरीके से. सो वो हम लोग शायद मेडिकली ना उस तरह इन्फॉर्म हैं, वो सारा कुछ है. और उसके अंदर भी कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ और पॉलिटिक्स पे क्या असरात होंगे, मेरे ख्याल से हमें इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली, उनको लेकर आना चाहिए और उनसे करवाना चाहिए ताकि बाकियों को भी पता चले कि क्या चीज़ें ठीक हैं क्या नहीं हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम बैठ के बस सिर्फ पॉलिटिक्स का रोना रो रहे होते हैं. ऐसा ही है. इसी के साथ बहुत शुक्रिया आयशा, आपने टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया आयशा, आपने टाइम निकाला. ये थी हमारी डायरेक्टेड न्यूज़ की एपिसोड. कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा और नेक्स्ट वीक डायरेक्टेड न्यूज़ के एपिसोड में वो कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें. थैंक यू. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.